تمہارا قسطنطینیہ والے بھی جال سازی ہیں؟ نہیں نہیں نفیسہ مسافی کریں نا بات اب ہمارے یہاں جو ہے حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اس پر پورا کام کر دیا، رسالہ ہی لکھ دیا انہوں نے، کہ کوئی ثابت بھی کرے گا اول الجیش کی بات تھی نا، یہ بحث ایک مرتبہ سنا بچہ رسالہ اہل حدیث بھی جو ہے اس میں بھی ہوئی تھی، اس وقت مولانا یار صاحب تھے، ایک ان کا بیٹا عبد الرحمان اب، اور دوسری طرف عبد الرحمان الہ آبادی تھے، بحث ہوتی رہی، آخر میں پھر ایڈیٹر نے لکھا کہ یار تم کہتے ہو کہ ایک لشکر میں یزید بھی گیا، بات اول جیس کی تھی وہ تم ثابت نہیں کر سکتے۔ مولانا یار نے کہا کہ وہ حدیث میں آتا، تاریخ نہیں، کہ عبد الرحمان بن خالد بن ولید لے کر گئے تھے اور کتنے سال پہلے گئے تھے قسطنطینیہ میں، اس لیے وہ اور لشکر ہے، یہ ٹھیک ہے کہ بعد میں بھی لشکر جاتے رہے، فتح تو نہیں ہوا، کسی سے بھی نہیں ہوا، محمد فاتح نے ٹرکی والے نے فتح کیا نا، تھوڑے سال ہوئے، 400-500 سال لشکر جاتے ہیں۔ تو ایک لشکر میں یزید بھی گیا، کوئی 51 کہتا، کوئی 54 کہتا، مگر وہ 46 میں گیا، حضرت عبد الرحمان بن خالد علی 46 ہجری میں لشکر لے کے گیا تھا، بالکل قسطنطینیہ تک پہنچے۔ یہ ابو داؤد اور مسلم راؤں حدیثوں سے ثابت کیا، یہی حافظ بیرل ڈار صاحب نے کہا کہ حدیث کیا یار کرتی، پہلے لشکر میں یہ تھا، جھوٹی حدیثیں غلطی کی بات نفیسہ میں جیسے دیکھیں کہ ابن تیمیہ جیسے اور ابن کثیر جیسے یہ لکھتے ہیں، اور ہمارے جامعہ سرفیہ کے رسالہ میں بالکل آنکھیں مان کہتے شائع کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پہلا لشکر جو چڑھائی کرے گا نا مدینہ کہتا تھا بچہ، میں نے کہا ابن عمر سے یہ روایت کہیں بھی نہ بخاری میں نہ کسی اور، وہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابن عمر کا بخاری نکالو کہاں ہے ابن عمر نے یہ روایت کی؟ تو کئی چیزیں بیٹا بس نا چلتی آتی ہیں، غور نہیں لوگ کرتے کہ یہ ہے بھی اس طرح کی۔ اب اس کے پہلے جو نفیس ٹکڑا ہے نا وہ اتنا زہریلا ہے کہ یزید تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کرے، کوئی بات ہے کرنے کی کہ رسول اللہ ام حرام کے گھر جاتے تھے، اس کے بستر پر لیٹتے تھے، وہ آپ کے بال جو تھی نا یہ اس طرح اس میں انگلیاں ڈالتی تھی اور اس میں سے دھوئیں نکالتی تھی۔ اب ساری امت پریشان ہے کہ ام حرام آپ کی کیا لگتی، کوئی محرمات میں سے ہے، وہ کوئی خالہ ہے، کوئی دودھ پلایا ہے، کوئی رشتہ بیٹا نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں نبی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ جس اور اس کے ساتھ کہنے کی بات، دین کو تباہ کر۔ ابن حجر جیسے جو نا آنکھیں بند کر روایت نہیں چھوڑنی، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے ڈھونڈا ہے یہ رشتہ تو نہیں ملا، مگر پیغمبر کو حق ہے وہ خلوت میں بیٹھے یا ادھر تو رسول اللہ نے مجمع میں بیعت تھی، عورتوں نے کہا ہمارا بھی ہاتھ میں حضرت نے فرمایا نہیں میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، زبانی کی، ادھر بیٹا وہ کردار ہے، ادھر اس کے بستر پر لیٹتے ہیں، وہ سر کے بال دیکھتی ہے اور اس میں سے دھوئیں نکالتی۔ یہ کڑوی گولی کس طرح کوئی آدمی ہضم کرتا ہے؟ رسول اللہ کا کردار ایسا، جو شیطانی آیات لکھی ہے اس نے سلمان ایسی باتیں اکٹھی کی۔ جب علم الدین غازی نے قتل کر دیا نا راجپال کو، اس نے لکھی تھی کتاب رنگیلا رسول، نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ رنگیلے عیاش، ہماری حدیثیں بیٹا اکٹھی کر رہی ہیں۔ اب اس وقت مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ نے تو علم سے جواب دیا، وہ مقدس اصول ہے، ہمارے غازی علم الدین نے اس کو قتل ہی کر دیا۔ تو جب عدالت میں معاملہ گیا نا، مسلمان وکیلوں نے کہا کہ یہ چونکہ دینی معاملہ تھا جذباتی، نبی کی توہین کی دیکھ رہی ہے اس نے کیا، اب انگریزی قانون بھی تھا، ہمارے یہاں بھی تھا کہ جذبات میں کوئی آدمی کرے نا تو اس کو سزائے موت نہیں ہوتی، مگر وہ سکھ جو تھا نا جج ہائی کورٹ کا، ہندو وکیلوں نے اس کے سامنے ہماری حدیثوں کے ڈھیر لگا دی کہ کوئی ایک بات بھی راجپال نے اپنی طرف سے لکھی ہے نا تو ٹھیک ہے، اشتہار میں آ گیا کرا، باتیں تو ساری یہ مسلمانوں کی کتابوں کی ہیں، ایک لفظ ہے یہاں بیٹا پھر ہاتھ، کوئی جواب نہیں ہمیں آیا۔ وہ سکھ جج نے بھی لکھا کہ اگر یہ باتیں غلط ہیں تو اپنی کتابیں جلا دو، کتابوں میں تمہاری سب کچھ لکھا ہے، ایک پھر غیر مسلم میں اکٹھی کر دیتا تم قتل کرنے کے لیے ہوتی۔ اب جو ہے نا کان تفلی کہ وہ حضور کے ساتھ میں سے جمعیں نکالتی تھی، چلو جمعیں بھی پڑ گئی ہوں گی، صلاح الدین یوسف نے کہا حضوری بشر، اور ہم جمعوں کو نہیں روتے جو باہر آ کے نہیں رہتے، یہ تو بیوی بھی بڑے پیار کے موقع پر دیکھتی ہے، وہ کرنے کی بات ہے، نہ صحیح بات ہے، آپ بچے ہیں، یہ شغل ہے کوئی،
صحیح. مولانا اس کا کیا جواب ہے؟ نہیں جواب بیشک کیا یہی جواب ہے کہ ہم ایسی روایتوں کو دیدار پر ماریں گے. ہم پھر یہ دیکھیں گے بخاری میں کیوں بچہ. بالکل صحیح. یہی جو چیز ہے نا یہ علامہ البانی نے کیا تو ان کو سعودیہ سے نکالا. نہیں یہ پھر بات غلط ہے. یہ تو بچہ کرنا پڑے گا. یہ روایتی کتابیں کتنی محنت سے لکھی ہوئی ہے. آخر انسانی کوشش جن کو ہم سکھا کہتے ہیں بیٹا وہ حسن دانی ہے نا وہ راوی اندر سے ہو سکتا ہے زندگی ہو بظاہر نیک بنا ہوا پرہیزگار ہے اندر سے دین کو تباہ کرنے کے لیے گھس گیا ہو. جب رسول کے زمانہ میں علیہ السلام فاض منافق تھے اور قرآن کہتا لا تعلم کوئی بھی نہیں ان کو جانتا. پھر تو بعض باروں نے کیا جانا تھا ظاہر میں دیکھا یہ دیندار ہے سچا کیا یہ سکھا اندر سے کیا پتا یہ بے دین کو تباہ کرنے کے لیے آیا. اس لیے جن روایتوں میں آتا قرآن میں یہ آیت اس طرح کی ہم اور راوی کے اعتبار پر مان لیں کہ پوری امت کے پاس ایک قرآن آ رہا. یہ راویوں کی بات الگ ہے ورنہ کسی گروہ کی خانہ تراشی کر لینا 1400 سال کی سب کے پاس یہی نہ کوئی فرق ہے. یا قاضی زبانی مولویوں کی کیا بات ہے کہتے رہتے ہیں یہ تھا اس میں یہ تھا. روایت پرست بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہے نا اس میں یہ احتیاط چاہیے کہ نہ تو وہ پرویزی صحیح ہے کہ 2-4 روایتیں دیکھیں سارا دریافت کر کیوں دریافت کر رہی ہے اتنی محنت سے ذخیرہ اکٹھا ہوا ہے سارا دین اس سے ملتا ہے خرابی بھی کوئی نہیں. باقی 2-4 روایتیں بیٹا اگر آ جائیں جو نہ ان کا حل ہوتا ہو تو جان چھڑا لیں. ان 2-4 کنکریوں کی خاطر سارے موتی برباد کر رہے ہیں. وہ شاید یہ کوئی عقل مندی ہے کہ اگر وہ 2-4 روایتیں نہیں ختم ہوتی کہہ دیں بھائی ٹھیک ہے کسی راوی کو مغالطہ لگا ہوگا جان چھوٹ جائے.